أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي يسر ولا عد ويسر وتنبيه بالخير وبك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا آج کا موضوع الباب فضل الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بیان۔ جی اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، درود شریف کی کیا فضیلت ہے، درود شریف کس طرح پڑھنا چاہیے، کتنا جو ہے کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا افضل ہے اور کون سا درود شریف افضل ہے، جی اس کے متعلق قرآن حدیث میں کیا قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے۔ قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، والملائکۃ، اس کے فرشتے، یصلون، درود پڑھتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سلو، درود بھیجو، علیہ، اس پر، وسلی، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیماً، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ بھی ہم نے ساتھ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر رحمت و سلام بھیجا کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر عام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میں خود یعنی رب کائنات اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، تو تم بھی اس میرے محبوب پر درود بھیجو۔ اور دوسری روایت میں کیا آیا ہے، ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو، بے شک سامع سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقولو، فرماتے ہوئے، من، جو، کیا فرماتے ہوئے سنا، جو صلی، پڑھے، مجھ پہ، علیہ، مجھ پہ درود بھیجے، صلاتن، تو اس کا درود، صلاتن بھیج، جو صلی جو بھیجے، علیہ مجھ پہ، صلاتن درود، جو مجھ پہ درود بھیجے، صلی تو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ اس پر بھی، خواہ عشرن، 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر۔ جی اس حدیث شریف سے کیا ثابت ہوا، اب اس حدیث شریف میں، آیات مبارکہ میں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پہ درود بھیجو، جس طرح کہ میں اپنے محبوب پر درود اور سلامتی بھیجتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف میں بیان ہوا ہے، یہاں پہ عبداللہ بن عمر عاص راوی ہیں، وہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ جو ہے اس انسان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور وہ تیسرا کہ وہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وان اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان بے شک من افضل ایامکم، افضل دنوں میں، یوم الجمعتی، جمعے کا دن، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تمام جو دنوں کا سردار ہے اسے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمانوں کی جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن بھی ہوتا ہے، یعنی جمعے کو مسلمانوں کا عید کا دن بھی شمار کیا جاتا ہے حدیث شریف کی روح سے۔ فاکثرو، تو کثرت سے درود بھیجو، علیہ مجھ پہ، من الصلاۃ، درود بھیجو، فیہ، اس دن، ٹھیک ہے، اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ فَإِنَّ، بے شک، صلاتکم، بے شک تمہارا درود، معروضۃ، پیش کیا جاتا ہے، علیہ مجھ پہ، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جمعے کا جو دن ہے، حدیث شریف میں بیان ہو رہا ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے سلام بھیجا کرو، کثرت سے میرے پر رحمت نازل کیا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا
تمام پڑھا گیا درود شریف میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اب اس کے جواب میں آگے کیا ہے، تو قالو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیف کیسے، تو اردو پیش کیا جائے گا، کیا جاتا ہے صلاتنا ہمارا درود، نہ مطلب ہم سب کا جو درود ہے وہ آپ پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، علیکا جبکہ آپ قد ارمتا جبکہ آپ جسم بسیدہ ہو چکے ہوں گے، مطلب کہ دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں گے، دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو آپ کس طرح، آپ پر ہمارا درود شریف پر کس طرح پیش کیا جا رہا ہوگا، آپ تو قسم کی دنیا سے چلے جا چکی ہیں، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ کالا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرما بے شک حرام قرار دیا ہے علی الارض زمین پر اجساد الانبیاء انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک درود شریف، دو بلکہ تین، ایک درود شریف کی فضیلت اور جمعے کے دن کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ چوتھی کہ حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام نیک ولی پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو، تمام روئے زمین کو ان کے جسم کے لیے حرام کر دیا ہے، یعنی جو انبیاء کرام کے جسم ہوں گے جو ہے ان کی قبر کی مٹی انہیں چھو تک نہیں سکتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں اب ہمیں جو ہے درود شریف کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو، کیونکہ میں خود اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر درود شریف درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی مصیبتیں تکلیفیں دور فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اتنی فضیلت ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری حدیث شریف میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے جمعے کے دن میں، کہ عام دنوں میں ہم درود شریف پڑھیں اس کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن تمام جو دنوں کا سردار ہے اس دن درود شریف پڑھیں گے تو وہ ہمارا آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں کیا بیان ہوا ہے کہ جو ہم جمعے کے دن درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے جن کا نزول ہوتا ہے وہ ایک سونے کا قلم اور سونے کا ورق لے کر نازل ہوتے ہیں، اور ہم جتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ سونے کے قلم سے سونے کے ورق پر وہ لکھتے ہیں، اور وہ لکھا ہوا جو ہے آقا علیہ السلام کے سامنے ہمارا پیش کیا جاتا ہے، کس طرح؟ ہمارے ناموں کے ساتھ، ہمارے درود شریف کے ساتھ، ہمارے والدین کے ناموں کے ساتھ، کہ فلاں بندے نے فلاں بنت فلاں بندہ اس نے آج آپ پر اس جمعے کے دن یہ درود شریف پڑھا اور اتنی مرتبہ پڑھا، تو اس کا اجر جو کہ رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور وہ ایک مرتبہ پڑھنے کی اتنی فضیلت، تو سوچیں جب ہم اتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اتنی مرتبہ پڑھیں گے، تو ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تو جو ہے اپنا بخشش کا سامان تیار کر لیں گے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں درود شریف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور صرف یہ درود شریف کی فضیلت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا نہ ابتدا کر سکتے ہیں نہ اس کی انتہا کر سکتے ہیں، نہ ہم اسے اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اتنی سکت ہی نہیں رکھی کہ ہم اس چیز کو بیان کر سکیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے توفیق سے، جو اتنی سی ہمیں توفیق ملی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جو ہے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو پڑھیں سنیں اس پر عمل کریں، اپنی تمام زندگی میں، اپنی تمام دنیا میں اس چیز پر عمل پیرا رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب پہ اپنا خاص رحمت اور خاص فضل عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پہ خیر فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے آقا علیہ السلام کا سچا عاشق رسول بنائے، اور ہمیں 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔